اسی کانٹیکسٹ میں پچھلی دفعہ ہم نے دجال کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو کی تھی، تو اسی ویڈیو میں چونکہ میں نے پرانی کسی ویڈیو کا ریفرنس دیا تھا تو بعض لوگوں نے کامنٹس میں یہ لکھا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ٹاپک کو بھی ایک دفعہ دوبارہ سے ایڈریس کیا جائے. تو یہ فیڈ بیک جب مجھے دی بھائیوں نے تو میں نے کہا چلیں آج کا جو ہمارا اسپیشل ٹاپک ہے وہ ہم اسی پہ رکھتے ہیں. آلریڈی میں نے اس کے اوپر کافی تفصیلی ویڈیوز مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن چونکہ اب ایک ماحول بنا ہوا ہے اس حوالے سے، تو ماحول کے اندر ایک عام آدمی کا انٹرسٹ بھی بات کو سننے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو عام حالات و واقعات کے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں. جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا نا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں، ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو، سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آیا کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزانہ، بچپن میں اعلان نبوت کرنا، شیر خوارگی کی عمر میں جب دودھ پیتا بچہ ہے، بالکل نیو بورن بیبی، اور اس کے بعد پھر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے، اسی طریقے سے جو کوڑی کے مریض تھے ان کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ میں، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران کے اندر یہ 3 مین صورتیں ہیں جن میں عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر آیا، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. اب یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، یہاں تک کہ فرمایا کہ روح من، وہ اللہ کی روح ہے. اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس بالکل کلیئر کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. سورہ آل عمران کی شروع کی آیات کا ٹاپک ہی یہی ہے. بہرحال جس شخصیت کے ساتھ اتنے ایکسٹراڈنری چیزیں جڑی ہوں تو انسانیت نے پھر ان کے بارے میں یہی کلیم کرنا ہے کہ کم از کم انہیں خدا کا بیٹا مانو یا پھر خدا کلیم کر دو. اور یہ دونوں عقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منسوب کیے. کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہیں جو کہ انسانی شکل میں زمین کے اوپر آ گئے، والعیاذ باللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. سورہ آل عمران میں اور سورۃ المائدہ میں تو جس شان سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو اپنی نوعیت کی ایک یونیک ڈسکشن ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ. وما للظالمین من انصار، اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا. اس سے زیادہ تو بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا. پھر آگے چل کے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اس وقت ٹرینٹی یہ تھی کہ 3 خدا ہیں، اللہ، سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم. آج کی جو ٹرینٹی ہے اس میں سیدہ مریم کو تو سائیڈ پہ کر کے انہوں نے ہولی گوسٹ کو داخل کر دیا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام. بل ٹرینٹی آج بھی اس طریقے سے موجود ہے. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول،
عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں۔ کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک، اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا۔ لہذا یہ بھی ایک ڈھکوسلا جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، وہ بھی ختم ہوا۔ نمبر 2، نہ صرف ان کی پرستش کی نفی کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ماں کو پوجتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا نہ، آگے چل، آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اور کتنی آپ سمجھ لیں، وہ ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب اس کے لیے ورڈ یوز کرتے تھے، ننگی بات، یعنی بالکل کھلی ہوئی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو سرکار بابد شاہی کوئی نہیں۔ بالکل قرآن کی ہر آیت سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ بابد شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کیا تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بالکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں، سورۃ الاحزاب میں سورہ الشورى کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک ہیں۔ اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں، تو سرکار پھر باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اور پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ شیئا بابت شاہی کوئی نہیں، یہ عربی سے لفظ آیا ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے، یعنی سارے باب فارغ، تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا۔ غصہ تھا کرسچنز پہ، سینٹرڈ کسے کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے، یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے۔ جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ، اس کی ماں اور سب کو ہلاک کرتے، اچھا وصال شریف بھی نہیں فرمایا، وفات شریف بھی نہیں، ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے۔ یہ ہے سرکار رحمانی توحید، اور ایک ہے شیطانی توحید۔ شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو، خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پہ۔ پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے ہو، اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے عقیدہ امت کو دیا کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جب انہوں نے خطبہ دیا ہے حمد و صلات کے بعد، صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ خطبہ آیا ہے، تو آیات بعد میں پڑھی ہیں، پہلے انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا۔ جس طرح میرے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ جملے کیوں بولتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی خود جملے بولے ہیں، شارح تو نہیں تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، بہرحال امتی تھے، فالو تو انہوں نے بھی دین کو ہی کرنا ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات،
آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے۔ وصال فرما گئے، وفات فرما گئے، کوئی الفاظ نہیں، حالانکہ یہ بھی عربی کے الفاظ تھے۔ ان کو کسی نے نہیں کہا جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، انہیں پتا تھا وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے۔ دنیا سے مر چکا ہے شہید بھی، اللہ کے حضور زندہ ہے، قرآن میں ہے۔ دنیا میں اگر زندہ ہے تو اس کی بیوی پھر کیا دوبارہ نکاح کر کے زنا کر رہی ہوتی ہے؟ بھئی مر چکا ہے، اسی لیے وہ کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے، اللہ کے حضور زندہ ہے۔ ہاں، نبی کی بیوی اس لیے نہیں کرتی ہے کہ وہ امت کی ماں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ نبی آخرت میں زندہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ امت کے باپ ہیں اور ان کی بیویاں مائیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ والا معاملہ ختم کر دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر سورۃ الاحزاب میں آگے چل کے آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تم ان کی بیوی کے ساتھ شادی کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنر کے طور پر کیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں غزوہ موتا کے اندر، حضرت علی کے بھائی، ان کی بیوی اسماء بنت امیس، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کر لی۔ حالانکہ جعفر وہ ہیں جن کا نام جعفر طیار ہے، بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 پر دیے ہیں، ان کے بازو کٹ گئے تھے، اس سے وہ اڑتے ہیں جنت میں، یعنی کنفرم زندہ۔ اور بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابوبکر کے ساتھ، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، پھر حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، پھر اسی عورت کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا اور محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور جعفر طیار کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر، اس کی بھی پرورش کی، بلکہ ان کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر شہید زندہ ہے تو یہ کیا آگے چل رہا ہے سارا معاملہ، تو وہ زندگی اللہ کے حضور ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے ایک فرضی جملہ بولا، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے، وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کسی نے نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی حدیث ہے، یہ آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں تھی۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ ہے، اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں وہ، کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر دیکھا ہے۔ اس وقت بھی بت پرست 90 کروڑ ہیں اور کرسچنز جو ہیں 2 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے، پیغمبر کا قصور نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ یہ چیز تھی حضرت ابوبکر کے سامنے، تو جناب حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فرضی جملہ بولا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضرت ہم میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ مسلمانوں پہ کلمہ کو مشرک ہونے کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد انہوں نے آیت پڑھی۔ میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر حدیث پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں بابے شاہی کوئی نہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر کہا کہ قرآن میں آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی نبی علیہ السلام پہ تو احسان نہیں کیا نا تم نے اپنی آخرت کے لیے کلمہ پڑھا۔ پھر پڑھا انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت کے دن جھگڑا کرو گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ آیات بعد میں پڑھی، عقیدہ پہلے دیا۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب کے دماغ میں باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ بھائی انجینئر صاحب حضرت ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کہو گے کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو پھر انجینئر کیوں نہ کہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو دور کی بات۔ جب کوئی شخص گمراہی پھیلاتا ہے نا تو اس کے مقابلے کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ سخت جملے ان کے اوپر بولتے ہیں۔ جب کچھ ہوا نہیں تھا تو یہ کہہ رہے تھے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ یعنی 2 کتنی سخت باتیں، ایک تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں عبادت کرتا ہے، سیدھا سیدھا بھی شرک کا فتویٰ کوئی نہیں کرتا تھا، ان کو بھی پتا تھا، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے کی بجائے، کوئی نعت پڑھنے، کوئی دروشی پڑھنے کی بجائے سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مر چکے۔ ایک غم ہے صحابہ کو اوپر سے اس طرح کے جملے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے لیے توحید ٹاپ پرائورٹی تھی، انہیں پتا تھا کہ پیغمبر اسی میں خوش ہے جو حضرت ابوبکر صدیق بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یار پیغمبروں کو تو چھوڑ دیں، ہم میں سے جن لوگوں کو توحید کا تعارف ہوا ہے،
اگر ہماری شان میں کوئی ایسی کوئی بات کر دے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہو تو یقین کریں ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو یار. تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی کتنی اعلیٰ شناخت رکھتے ہیں, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا عقیدہ وابستہ کرے کہ خدا کے مقابلے پہ اسے کھڑا کر لیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی اور محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, نہ کوئی مقرب فرشتہ. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس چیز سے آر محسوس کرے گا نا, پھر قیامت والے دن ہم سب کو جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسوں کو. یہ سمجھانے کے لیے تھا, ایسا کبھی بھی نہیں ہونا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا, یہ سورہ النساء میں تھی آیات, سورہ آل عمران میں, کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ. وہ تو کہتا ہے کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ, بس سبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی جس سے تم درس دیتے ہو, ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے کہ تم انبیاء اور فرشتوں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اتنی سخت آیات ہے سورہ آل عمران کے اندر. خیر یہ ٹاپک تو آج نہیں تھا, میں تو ایک کیفیت تاری ہوئی تو اس طرف چل پڑا. اس کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. شیطانی توحید کا فتنہ, شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ بابوں کی توحید ہے, پیغمبروں کی توحید کوئی اور ہے, وہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. خیر ٹاپک کی طرف واپس آئیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. 5 جملوں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. نمبر 2, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. نمبر 3, عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, اہل کتاب ایمان لے آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے, لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی, کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے, اور وہ عیسیٰ ابن مریم. اور نمبر 4, وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے. اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے, ان کے بچے بھی ہوں گے, یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی. 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے, 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے. اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے. یہ جو 5 عقیدے ہیں نا, یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے ان میں سے ایک ہے. ویسے کوئی شخص اٹھ کے ختم نبوت کا معنی بدل کے تو غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ کھڑا کر دے تو ہم اسے یہ کہیں گے بھئی ختم نبوت کا عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو, اس طرح کا ختم نبوت کا عقیدہ امتی نبی والا تو کبھی نہیں رہا, یہ تمہاری خرافات ہے. اسی طریقے سے آج کا کوئی فلاسفر یا کوئی ماڈرن عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں اس عقیدے کو نہیں مانتا, تو بھی تمہاری خرافات ہے. قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ تمہارے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں. تمہاری گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. یہ امت نے عملی تواتر اور اجماع سے قرآن ٹرانسفر کیا ہے, ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اجماع سے مراد ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک عقیدہ ہو. ہاں اگر اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہ اجماع امت نہیں ہوتا. تو جس طرح قرآن کے بارے میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہے کتاب, سنی ہو شیعہ ہو جتنے بھی ان کے آف شوٹس ہوں سب کا یہی عقیدہ ہے. اس طرح یہ والا جو عقیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم والا, اس کے اوپر نہ صرف ود ان اسلام یا مسلمانوں میں اجماع ہے بلکہ انسانیت کا اجماع ہے. جیوز اور کرسچنز بھی مانتے ہیں. خیر ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے, لیکن بہرحال ایک پرسنالٹی کے بارے میں سب متفق ہیں. تو اس حوالے سے جو لوگ چیزیں نکالتے رہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی الاسلام نے واضح فرمایا تھا
المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 115 اسے سپورٹیو ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی پوری امت اگر کوئی عقیدہ بتا رہی ہوگی نا، وہ کبھی گمراہی پہ مبنی نہیں ہوگا. مثلا پوری امت بتاتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں، پوری امت بتاتی ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، پوری امت بتاتی ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے. یہ اجماعی عقیدہ ہے. پوری امت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کو غسل دے کر، کفن دے کر قبلہ رخ قبر میں رکھنا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. یہ ایگریڈ اپون چیزیں ہیں، یہ اجماع امت والی چیز ہے. اسی طریقے سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے اوپر بھی امت کا اجماع ہے. کسی بندے کے اختلاف کرنے سے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ اسے اتنا اجاگر کیا جائے کہ آپ ایک مصیبت ڈال کے بیٹھ جائیں. ہم دلائل رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ساتھ ساتھ ان لوگوں کے شیطانی وسوسوں کا رد بھی کریں گے تاکہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ آ جائے. سب سے پہلے قرآن پاک میں جو آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ کور کروں گا. 3 مقامات سے عیسیٰ ابن مریم سے متعلق جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے ریلیٹڈ آیات ہیں، اور ان کی ساتھ ساتھ تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور اینڈ پہ جا کے میں 12 صحیح الاسناد حدیث بیان کروں گا، لیکن وہ آخر میں بیان کروں گا صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ امت نے خود سے گھڑ لیا ہے، قرآن میں اس کی کوئی جڑ موجود نہیں ہے، ان کا رد کرنا اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے. احادیث تو عموماً آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو ہر حدیث ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ 12 صحیح الاسناد حدیث انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ بیان کر دوں گا. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. ہاں جی، پہلا مقام جو ہے جی وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 156 آنورڈ. سورۃ النساء کنکلوڈ ہو رہی ہے ان آیات کے اندر. جیوز نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کی ایک فہرست آپ سمجھ لیں، پورا مقدمہ ان پہ قائم کیا. انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کے دلوں پر جو مہر لگا دی، اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور یہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، اور ان کا یہ قول جو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا، نعوذ باللہ، کہ ان کا بیٹا جو ہے یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے بجائے اسے معجزہ ماننے کے. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا بھی، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے تو مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے اندر ایک بڑی حیران کن بات ہے چھپی ہوئی کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوتا، انبیاء قتل ہوئے ہیں. قرآن میں جن آیات میں رسول کے لیے ورڈ آیا نا وہ بھی لغت کے معنوں میں آیا. جب ٹرمنالوجی میں اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی رسول کی شریعت میں مجدد کی حیثیت سے آتا ہے اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے، نہ کہ کوئی نئی شریعت لے کے آتا ہے. اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے. رسول تو بہت تھوڑے ہیں. وہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے صرف 315 رسول ہیں، باقی سب کے سب انبیاء. رسول شریعت کے ساتھ آتے ہیں، پلس رسول آ کے اپنی قوم کو یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور پھر اس کی وجہ سے ان کی قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے. جس طرح نوح علیہ السلام رسول تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام. تو اس لیے دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دی اور مخالفین تباہ و برباد ہوئے. موسیٰ علیہ السلام. لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت توحید دیتے ہیں، جو اگلی شریعت ہے اس کی پیروی کا حکم دیتے ہیں. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام، وہ کہیں آپ کو ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی کہ اگر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. وہ تو صرف جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوتے ہیں.
تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے. رسولوں کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر لیا اپنے پاس کہ بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. رسول کبھی قتل نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اگر دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو اس کی رسالت تو پھر گئی نا. دھمکی لگا رہا تھا مخالفین کو، خود قتل ہو گیا ان کے ہاتھوں. یہ وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، بچا لیا، اور ان کے مخالفین پہ عذاب کا کوڑا پھر برسا اور مسلسل پچھلے 2000 سال سے برس رہا ہے. ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر نبی الاسلام کی پیدائش سے ایگزیکٹلی 500 ایئرز پہلے ہیکل سلیمانی جو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا تھا نیبوکیڈ نظر کے توڑنے کے بعد، اسے توڑ دیا. ایک دیوار صرف چھوڑی اس نے، وہ جس کے سامنے یہ وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں، ویلنگ وال، دیواریں گریا، اور پھر مسلسل عذاب کی قسطیں ان پہ آتی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی. پچھلی صدی میں تو اتنا بڑا عذاب آیا کہ وہ انسانی ہسٹری میں نہیں آیا کسی کے اوپر. 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے اندر 100 فیکٹریز میں گیس چیمبرز کے اندر قتل کر دیا. ہٹلر کا جو عمل ہے وہ غلط ہے، اسے ہم کنڈیم کریں گے. ان پہ جو عذاب آیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے سبب. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ یہودی خود مانتے ہیں. آج بھی آپ کو پتا ہے جو زائنسٹ ہیں وہ الگ سے ہیں، جیوز الگ سے ہیں. زائنسٹ نے اسرائیل بنایا ہے، اسرائیل بنانے کو جیوز حرام سمجھتے ہیں. جو اوریجنل یہودی ہیں، جو امریکہ میں آپ کو فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوئے اور اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر کراس کا نشان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، وہ جیوز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ کام کرنا کہ ہم الگ سے ریاست بنائے. جب تک ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت نہیں دے گا، اور وہ اللہ ہی ہمیں حکومت بنا کے دے گا. کیونکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ اللہ ہی جا کے جہاد کرے، ہم نے نہیں کرنا. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے. ہاں ان کا مذہب جو ہے وہ یہودیت تھا، بس یہ ہے. جس طرح کے سلطنت عثمانیہ یا بنو امیہ، بنو عباس یا باقی حکومتیں، اسلامی حکومتیں تو نہیں تھی. ہاں وہ بادشاہ جو تھے وہ مسلمان تھے، اس کی وجہ سے ذرا اسلام کا ٹپا لگ گیا، ورنہ کام کوئی مسلمانوں والے نہیں تھے. نہ سلطنت مغلیہ کے کام مسلمانوں والے تھے الا ماشاء اللہ. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت کرتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی اللہ نے حفاظت کی کہ انہیں اٹھا لیا، تو اور ان کے مخالفین پہ عذاب کے کوڑے مسلسل برس رہے ہیں. آخری کوڑا برسنا ہے جب قرب قیامت میں انہوں نے خود نازل ہونا ہے. تو اس وقت پھر جیوز اور کرسچن اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جو اس وقت بھی نہیں کریں گے نا، ان کے خلاف پھر قتال ہوگا. وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، تو اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتے ہیں. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم. تو لہذا مسلم بڑھ جاؤ، خدا دن آ جائے. تو ایک غرقد کا درخت نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، جس کی کاشت انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کی ہے. انہوں نے تو خیر کسی اور وجہ سے کی، بہرحال الٹیمیٹلی اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے، وہ بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے ریگستان میں، اتنی گھنی جھاڑی وہی اگ سکتی ہے. اس میں ایک بندہ کیا کئی بندے بھی آپ چھپا دے تو نظر ہی نہ آئے. درخت نما جھاڑی ہے وہ، تو وہ غرقد کا درخت ان کو پناہ دے گا. ادروائز وہ قتل کیے جائیں گے میدان جنگ میں. عام حالت میں نہیں قتل کرنا، نہ کسی مسلمان نے یہودی کو، نہ کسی یہودی نے مسلمان کو، صرف میدان جنگ کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، آسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا، اور ان کے مخالفین پہ، چونکہ وہ رسول تھے. تو یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول اللہ تھے، ایسا نہیں. اچھا یہاں پہ مجھے ضمناً یاد آیا، اللہ کی راہ میں مارا جانا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. ہر نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قتل ہو، ہر رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. لیکن اللہ کا رول اپنی جگہ ہے، اس رول سے باہر کوئی خواہش اللہ تعالیٰ پوری نہیں فرماتا، لیکن اس کی کمپنسیشن کسی درجے میں جس کے لیے چاہے فرما سکتا ہے. اور وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں ہوا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. خواہش تو تھی، لیکن کیسے قتل ہوتے ہیں؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے تو یہ طے کر لیا رسول قتل نہیں ہوں گے. نبی علیہ السلام تو رسول تھے، وہ نبی تو نہیں تھے. یعنی نبی ان معنوں میں کہ صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، تو نہیں قتل ہو سکتے تھے. اللہ نے ایک اس کا آلٹرنیٹو دیا، اور وہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں یہ کہتے تھے کہ خیبر کے موقع پر جو مجھے ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے، اور آج میں اس کی تکلیف میں ہوں.
یعنی نبی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا 4 سال پہلے آلموسٹ خیبر کے موقع پر، اللہ نے اس زہر کو واپس لوٹایا اور اس زہر کے اثر سے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو آنرری طور پہ آپ کو شہادت مل گئی، ورنہ اس وقت تو کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ابو داؤد میں بڑی تفصیلی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، بلکہ اس یہودیہ کو پھر قصاص کے طور پر قتل بھی کروایا گیا تھا۔ اسے پوچھا گیا یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کی کہ اگر تو یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لے گا، اور اگر یہ اللہ کے رسول نہ ہوئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی ان سے۔ وہ تو بخاری کے الفاظ ہیں، جب نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پہ وہ بوٹی کا ٹکڑا رکھا، وہ جو بکری کا گوشت تھا، تو اس گوشت میں سے آواز آئی کہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ اس وقت پھر نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے فوراً تھوک دیا، لیکن وہ کچھ اثر تو رہا، کچھ صحابہ تو نگل چکے تھے تو وہ شہید بھی ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کو نہیں ظاہر پتا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ یہ جو علم غیب کا عقیدہ انہوں نے خود ساختہ بنایا ہے۔ علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا، اللہ نہ بتائے تو نبی نے اپنے سامنے تو اپنے ساتھیوں کو اس طرح قتل نہیں ہونے دینا تھا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حریص ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ بہرحال وہ پھر زہر عود کر آیا اور نبی علیہ السلام کی وفات اس کی وجہ سے ہوئی، آنری طور پہ آپ کو شہادت بھی مل گئی، لیکن وہ چیز اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ، انہیں قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ معاملہ ان کے لیے ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک اس معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، وہ ان کے معاملے میں شک میں ہے، انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا۔ ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سولی چڑھا دیا، عیسیٰ ابن مریم کو، یہودیوں نے چڑھایا اور کرسچنز انہیں اس معاملے میں عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں نے کبھی بھی ایکا نہیں کیا۔ یہ آج جو آپ کو ایکا نظر آ رہا ہے، اس کی ریزن کوئی اور ہے، وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ما لہم بہ من علم، اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا، عیسیٰ ابن مریم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ سولی دیے گئے، اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے، فلاں جگہ ان کی قبر ہے، نہیں، فوت ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے کہ قتل نہیں ہوئے، سلیب نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جو مسلم مفسرین ہیں، امام طبری ہوں یا امام ابن کثیر ہوں، انہوں نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے تو کوئی بیان نہیں فرمائی، بس اتنا ہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن وہ ایونٹ کیا ہوا تھا وہ تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی۔ بعد میں پوپ کی لائبریری سے 17ویں صدی کے آغاز میں، آلموسٹ آج سے کوئی 400 سال پہلے، ایک انجیل کا ورژن نکلا تھا، انجیل برناباس کا۔ اب کرسچنز تو انجیل برناباس کو نہیں مانتے۔ بعد میں ٹرکی میں بھی ایک سمگلنگ کے دوران بھی کچھ سال پہلے ایک اس کا نسخہ ایک بندے کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور وہ اب ٹرکی کہ میڈیا کا تو دعویٰ ہے کہ وہ 1500 سال پرانا نسخہ ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے اور اس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ پھر مسلمانوں پہ تو الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے، لیکن اس کی کوئی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوئی بھی، لہٰذا میں وثوق سے نہیں اسے آن کر سکتا کہ واقعی وہ 1500 سال پرانا ہے۔ میں نے انجیل برناباس پڑھی ہے، اس کا جو مزاج ہے اس کتاب کا، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتاب کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی انجیل ہے۔ اور مسلمانوں میں چند سکولرز ہیں جو کرسچنز کے ساتھ اس معاملے میں ایگری کرتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان نے لکھ کے برناباس کے متھے ماری ہے۔
اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں. اور دوسرا الہامی کتابیں سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہوتی ہیں، وہ سینٹرڈ اراؤنڈ نبی علیہ السلام کے ہے. حتیٰ کہ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے جو ہے دائیں انگوٹھے پہ لا الہ الا اللہ اور بائیں انگوٹھے پہ محمد رسول اللہ ظاہر کیا، پھر نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا، پھر انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا. وہ بریلوی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انجیل برناباس میں. تو کسی بریلوی نے اس زمانے کے لکھی ہوئی ہے یہ. تو میں تو ایگری نہیں کرتا کیونکہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے. ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ مزاج اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی، لیکن اوورآل وہ اس طرح کا مزاج اس میں نظر نہیں آتا جو آپ کو گاسپل آف جان میں، لیوک میں اور مارکس اور میتھیو میں نظر آتا ہے. بہرحال جن کی جذباتی ایفیلیشن ہے ہم اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی میں 1500 سال پرانا نسخہ ہے تو ٹرکی کو تو فوراً سے پہلے کاربن ڈیٹنگ کروانی چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں، گورا آپ کا مقدمہ مان لے گا. اگر کاربن ڈیٹنگ سے اس کی ڈیٹ نکل آئے وہ تو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا پرانا نسخہ ہے. جس طرح قرآن پاک کے بھی کچھ نسخوں کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے، حضرت عثمان کے زمانے کے نکلے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آکسفورڈ کی لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس کی بھی کروائیں، اور میرا خیال ہے اس کی نہ کروانا اور اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہ کرنا ہی اس کو مشکوک بنا دیتا ہے. بہرحال انجیل برناباس کا میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ شاید کوئی اس کی طرف ریفر کرے. اور کئی لوگوں نے تو وی لاگز پورے بنا دیے ہیں. وہ اتنے مضبوط دلائل نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے پیش کریں کیونکہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں. ہمارے پاس آلریڈی گاسپل آف جان کے اندر اتنی تفصیلی نبی علیہ السلام سے متعلق پیش گوئیاں موجود ہیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر میں، تورات کے اندر بھی، کہ وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور احمد دیدار صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں کہ ہمیں برناباس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. بہرحال اس میں بھی ایک سٹوری ملتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے آسمان سے 4 فرشتے نازل ہوئے اور ان کا ایک حواری تھا یہودا، اس نے خیانت کر دی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور ان کی رہائش گاہ کی جگہ بتا دی تھی، اور وہاں پہ رومنز کے فوجی پہنچ گئے، بت پرست رومنز کے. پپٹ حکومت اس وقت یہودیوں کی تھی لیکن اوورال بت پرستوں کی تھی، تو فائنل ڈیسیژن ان کا ہی ہوتا تھا. تو وہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کر کے ان کے کان بھرے. بہرحال وہ جب رومن فوج گرفتار کرنے کے لیے آئی تو وہ جو یہودا تھا اس نے ان کو کہا کہ بھئی میں جس کی طرف اشارہ کروں گا نا اے میرے استاد، تو تم نے اسے گرفتار کر لینا. ظاہر ہے وہ تو دوسری جگہ سے فوج آئی ہوئی تھی. اس زمانے میں کوئی تصویریں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ آپ پیش کریں کہ جناب یہ ہے، آپ کو اس کو آپ نے نامعلوم افراد میں شامل کر لینا ہے. اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ جب اندر گیا اس نے اشارہ کیا تو وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معجزانہ طور پر جب وہ اندر گیا تو اس ایکٹیویٹی کے پرفارم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہاں پہ اندر تو اندھیرا تھا. جب یہ یہودا انٹر ہوا نا تو ظاہر بھگدڑ مچ گئی. اسی دوران انہوں نے وہاں شمع وغیرہ روشن کی، مودی نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے. اور مجھے تو خطرہ ہے کہ حضرت ٹرمپ نام لیے بغیر جو کہتے تھے نا کہ اتنے جہاز گر گئے، وہ 7 سے شروع ہوئے تھے، پھر 8 9 10 11 12، اس میں ملک کا نام نہیں لیتے تھے. عین ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ پاکستان کے گرے تھے. وہ ظاہر ہے جب دوستی ہو گئی، یا بیلنس کرنے کے لیے کہیں کہ جی اتنے جو ہیں وہ پاکستان کے گرے تھے اور اتنے انڈیا کے. ابھی تک تو فی الوقت امریکہ دونوں جانب کھیل رہا ہے. افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں انہوں نے آفیشلی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے امریکہ نے. مستقبل کا نہیں پتا، بظاہر تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. آئے دن ہمارے پی ایم صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے، اور انڈیا کو ہلہ شیری بھی دی ہوئی ہے، اور انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ افغانستان BLA اور TTP کو پناہ دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات مشکل در مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. سب سے بڑا ظلم امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے وہ چلے گئے. ظاہر ہے ان کے لیے لے کے جانا مشکل تھا، لیکن اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا تھا، UNO کو انوالو کرتے. اب وہ ان کھر دماغ لوگوں کے ہاتھ لگ گئے، اور وہ اسلحہ بجائے اس کے کہ اسلام دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنا شروع کر دیا. اگلے 5 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اسی حوالے سے ڈسکس کروں گا جو افغانستان اور پاکستان کی یہ حالیہ جنگ شروع ہوئی ہے 26 فروری 2026 کو. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.
اچھا میرے بھائیو، اب جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے میں نے 5 علمی پوائنٹس اگلے ڈسکس کرنے تھے، ان کی طرف آتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، 2014 میں جب اے پی ایس کے اوپر اٹیک ہوا اور آلموسٹ کوئی 250 کے قریب لوگ شہید ہوئے، اس میں اکثر بچے تھے، اس وقت پاکستان کو پہلی دفعہ صحیح معنوں میں خیال آیا کہ ہم نے نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو نہیں پالنا، اور ضرب عصب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت FATF آ گیا، اور پھر IMF، اور الٹیمیٹلی ہمیں رد الفساد آپریشن شروع کرنا پڑا۔ اسی دوران 15 اگست 2021 کو امریکہ یہاں سے چلا گیا اور افغانستان کو آزادی ملی، اور ظاہر ہے کہ افغانستان کے اوپر ناجائز قبضہ تھا جس کے خلاف ملا عمر رحمہ اللہ تعالی نے آواز اٹھائی۔ اس سٹرگل میں تو ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہمیں بڑی امید تھی۔ پاکستان نے ویلکم کہا اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اور ہمارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے باقاعدہ تقریر کے دوران کہا کہ پڑوسی ملک نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، عمران خان صاحب نے۔ سب لوگ یہی امید کر رہے تھے کہ اس خیر میں سے مزید کوئی خیر برآمد ہوگا، اور طالبان نے دوحہ ایگریمنٹ جو تھا قطر میں ہوا، جس کے اگینسٹ امریکہ یہاں سے نکلا، اس میں یہ ایگری کیا تھا کہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ ہم دیں گے افغانستان کے عوام کو، یہاں پہ الیکشن بھی کروائیں گے، اور لوگوں کے جو نمائندے ہیں وہ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئیں گے، لڑکیوں کی تعلیم کو بھی الاؤ کریں گے، اور اپنی اس سٹرگل کو جسے وہ جہاد سمجھتے ہیں، امریکہ کی حد تک تو درست تھا، اسے دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ نہیں کریں گے۔ اس میں وہ خیر وہ پکے رہے اس حد تک کہ یہاں پہ جو ہمارے دیوبندی فرقے کے علماء ہمیں بتاتے تھے کہ جی خلافت راشدہ آ گئی، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ بھی اسی دھوکے کا شکار ہوئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ پڑوسی ملک میں کوئی خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے، اور جیسے ہی امریکہ یہاں سے جائے گا تو طالبان نے ایک بریگیڈ جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے بھیج دینی ہے، اور ایک کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے۔ آج ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت دیکھ لیں، انہوں نے کشمیر کے آزاد کروانا تھا، وہ تو جا کے انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ جب امریکہ یہاں سے گیا تو اس کا انڈائریکٹلی نقصان پاکستان کو اس حوالے سے ہوا کہ جتنے TTP کے دہشت گرد امریکہ نے ان جیلوں میں قید کیے ہوئے تھے، جب TTA جو ہے تحریک طالبان افغانستان، انہوں نے اپنے قیدیوں کو رہا کیا تو TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو بھی آزاد کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں، چائنا میں جو دہشت گردی کر رہے تھے جہاد کے نام کے اوپر، وہ جو سو کالڈ مجاہدین پکڑے ہوئے تھے وہ بھی آزاد کر دیے، اور اس سے بڑھ کر $7 ارب کا مفت کا ان کو اسلحہ مل گیا جو امریکہ چھوڑ کے یہاں سے بھاگ گیا، اور وہ افغانستان نے اسلحہ اپنے محسنوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ پاکستان کے خلاف۔ پاکستان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگی۔ آپ ذرا ان دنوں کی خبریں لگا کے دیکھیں، انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی کہ یہ مولوی آ گئے ہیں اور یہ تو پاکستان کے پالتو ہیں، اور اب تو انڈیا کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہوگی افغانستان میں، کیونکہ اشرف غنی کی رجیم کو سپورٹ کرتے تھے انڈیا کے لوگ بھی اور ان کی حکومتیں بھی، اور اس وقت وہ طالبان کو نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر جانتے تھے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیسے کا فتنہ، مال کا فتنہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مال کے ذریعے پھر انڈیا نے ان کو بھی رام کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ نیوٹرل رہتے اگر پاکستان کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ ویسے تو پاکستان کے ساتھ اخلاص کا رویہ ہونا چاہیے تھا کہ آلموسٹ 40 سال تک پاکستان نے لاکھوں افغانیوں کو یہاں پہ رکھا، پناہ دی۔ اتنی بڑی پناہ کبھی کسی ملک نے دوسرے ملک کے رہنے والے شہریوں کو نہیں دی، اور ظاہر ہے ہمارے لیے سعادت کی بات تھی، ہمارے مسلمان بھائی تھے۔ اس وقت تو ایک خیر سگالی کے جذبے کے طور پر ایسا ہوا، اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تکلیف ہوئی۔ اب ان کو نکالتے ہوئے خود ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو بچے یہاں پہ پیدا ہو کے جوان ہو چکے ہیں ان کا ملک تو پاکستان تھا، تو ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی والا معاملہ اس حوالے سے ہوا، لیکن قانوناً جو کچھ ہوا وہ درست ہوا، اور وہ بھی ابھی نہیں ہونا تھا اگر افغانستان کی رجیم پاکستان کے ساتھ یہ دہشت گردی والے معاملات نہ کرتی تو۔ علمی پوائنٹ نمبر 7، اگست 2021 سے لے کر آج تک آلموسٹ کوئی 4000 کے قریب پاکستانی فوجی شہید ہو چکے ہیں اس افغان رجیم کے ہاتھوں، اور ہزاروں عوام الناس میں سے بھی لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس دوران درجنوں، بلکہ اگر چھوٹے لیول پر دیکھا جائے تو سینکڑوں دفعہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ ایون ستمبر 2025 میں جو معاملہ شروع ہوا اور اکتوبر
25 کے اندر پاکستان افغانستان کی پہلی دفعہ جب یہ جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک، یہ دوبارہ جنگ شروع ہونے تک 26 فروری 2026 تک 65 دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو حیضہ ہوا ہے نا کہ جی مسلمان بھائی ہیں جی مذاکرات کریں، تو مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو بڑے مسلمان بھائی ہیں نا، ترکی، قطر، سعودی عرب، انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ان طالبان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صبح کے وقت کوئی اور بات کرتے ہیں، شام کے وقت کوئی اور بات کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی بڑا شوق تھا مذاکرات کروانے کا، وہ بھی رج گئے نے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ مذاکرات کا جو راگ لاپتے رہتے ہیں، ان کے لیے میں نے عرض کیا کہ مذاکرات کافی ہوئے ہیں لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ الٹیمیٹلی جب یہ پچھلے دنوں ایک شیعہ مسجد کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور 70-80 کے قریب لوگ شہید ہوئے، 200 کے قریب اس میں زخمی ہوئے اسلام آباد کے قریب، اس کے بعد پھر پاکستان کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کو ہم نے اب ایئر اسٹرائک کے ذریعے جو وہاں سے تشکیلیں بھیجتے ہیں، یہ کتنی دکھ کی بات ہے، یہ تشکیل کی ٹرم جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور یہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے لیے وہی ٹرم یوز کرتی ہیں، تشکیل۔ تو جو ان کے کیمپ بنے ہوئے تھے افغانستان میں، ان پہ حملہ کیا۔ یہ جو شیعہ مسجد کے اوپر دھماکہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، اور داعش اور طالبان یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ امریکہ کے جانے کے بعد حکومت میں طالبان آ گئے ہیں، اور طالبان کی جگہ داعش نے لے لی ہے۔ داعش جو ہیں وہ وہابی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، اہل حدیث، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت قائم ہو۔ طالبان جو ہیں وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ جس طریقے سے امریکہ کو لڑنا پڑتا تھا طالبان کے خلاف، اب طالبان کو لڑنا پڑتا ہے داعش کے خلاف۔ تو یہ جو شیعہ مسجد کے اوپر اٹیک ہوا جس میں 80 کے قریب لوگ شہید ہوئے، اس کی ذمہ داری داعش نے لی تھی۔ داعش کے ٹھکانوں کے اوپر اور ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کے اوپر حملے کیے، پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کی۔ ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید طالبان کی مرضی سے ہوا ہے، کیونکہ طالبان کے کہنے میں وہ نہیں ہے، اور ہمیشہ طالبان یعنی ٹی ٹی اے، تحریک طالبان افغانستان،